حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 10 اہم سوالات۔ آپ ہی کیوں چنے گئے؟ مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ جنم لیتا ہے کہ یہود اور دجال کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد فرمایا گیا۔ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور جھٹلانے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالی سے کی۔ اللہ نے اس کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، پس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا دوں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کان دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو اندھیرے سے نکالنے کے بجائے گمراہی میں ڈھکیل کر چلے گئے۔ اہل حق مسلمان سچے مسیح کو کیسے پہچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لینا، اس کا قد و قامت درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہو تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کے خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو ختم کر دے گا، اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ صحیح البخاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات بیان فرمائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے نہیں ہوں گے، بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا، معتدل جسم و قامت کے ہوں گے، سرخی مائل رنگ ہوگا جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں گے۔ آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسرے پیکار رہے گی۔ فرمایا پس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تمہیں میں سے بعض کے امیر ہیں۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ یہ 2 میل لمبی گھاٹی اردن میں واقع ہے۔ اس وقت جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟
جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہونا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے سامنے پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لو۔ ابو خازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور اللہ تعالی دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا۔ چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے لفظ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو پسند کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم پر بیکار کر دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ حیت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ آپ کا مشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمران ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ منصف حکمران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت چھوڑ دیں گے، اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان 2 لفظوں میں 2 اہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین میں جو بے اصل عقائد اور اعمال داخل کیے، ان عقائد میں سب سے زیادہ غلط اور خطرناک عقیدہ وہ ہے جسے صلیب ظاہر کرتی ہے، اور اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل خنزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیسائیت کی تنسیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کھانے پر پابندی عائد کریں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اب حکمرانی صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوگی۔ خود عیسائیت آج کل کی مغربی دنیا کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقانیت کو نہ صرف ثابت کریں گے
بلکہ اسے عملاً نافذ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی خوشخبری اور باطل پرستی کی قلع قمع کے لیے یہ چیز مقدس کر دی ہے اور ضرور ہو کر رہے گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اگر آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو مغرب IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے یہ ٹیکس نافذ کرے، کیونکہ یہ ایک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہر فرد کی جاسوسی، اس کے کوائف سے آگاہی ممکن ہے۔ کرائے ارض پر بسنے والے ہر شخص کے کوائف کا علم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مسیح مخالف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ یوں ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مروجہ ٹیکس کا نظام دجال کا نظام ہے۔ مخصوص وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت مسیح بن مریم کو بھیجے گا جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت پر اختیار ایک ایسی بات ہوگی جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دجال ان کا خدا ہے، اس کے قائل ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ یہ الفاظ دیگر دجال اور دجالی قوتوں کی سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں، وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا، معجزاتی قوتیں فتح پائے گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ مدت قیام، زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلاف اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی، جیسا کہ دوسری صحیح احادیث میں آیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کر لے اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم سورہ قصص آیت 27-28 سے ثابت ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ موضع نزول، آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازہ پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا کر رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کی موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ ان دونوں احادیث پر غور فرمائے۔ مشہور یوں ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام
دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ دمشق شہر کے باہر مشرقی جانب سفید پل کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ رائے حدیث شریف کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات، آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیز کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اسے 700 مد گندم پیدا ہوگا۔ مد ایک قسم پیمانے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بو دو گے تو اگ جائے گا، اور امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد، نہ بغض، انتقال اور وفات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، بس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔ آپ کے بعد 10واں اور آخری سال یہ ہے کہ آپ کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، لوگوں میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، اور دیگر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ اس سے ان دونوں قسم کی روایت میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ 120 سال کی مدت ہو، مگر یہ 120 سال نہایت تیزی سے گزر جائے گی، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینہ کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتہ کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹہ کے برابر معلوم ہوگا۔ اوقات میں شدید بے برکتی کی پیش گوئی مسند احمد کی ایک حدیث مرفوع میں صراحتاً موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان سب روایات کو ملا کر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے، اور فتح الباری میں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورج مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں 120 سال تک رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔